جمعۃ المبارک کی ان بابرکت اور سعید گھڑیوں میں نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج 20 جمادی الثانی ہے اور یہ وہ مبارک دن ہے جس دن جگر پارے رسول سیدہ کائنات سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ تو اسی نسبت سے ہم آج کے جمعہ میں آپ ہی کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، جس کے لیے میں نے سورۃ الدہر کی آیت نمبر 7 اور 8 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ معاملہ یہ ہوا کہ سیدہ کائنات کے دونوں شہزادے حسنین کریمین سخت بیمار ہو گئے۔ بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑے طبیبوں کو، بڑے معالج کو دکھایا، لیکن شفا یابی نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر بالآخر سیدہ کائنات نے نظر مانی کہ اگر یہ میرے شہزادے صحت یاب ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ سیدہ کائنات مولا علی شیر خدا اور جو آپ کی خادمہ فضہ کہ ہم تینوں پھر نظر کے روزے رکھیں گے اگر یہ حسنین کریمین شفا یاب ہو گئے۔ نظر مانی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور حسنین کریمین شفا یاب ہو گئے۔ اب نظر کے روزے رکھنے کا اہتمام کے لیے حضرت عمر فاروق ایک یہودی کے باغ میں گئے، وہاں پر کچھ محنت مزدوری کی کہ کچھ اجرت کے بدلے کوئی 3 دن کے روزوں کا اہتمام کیا جا سکے۔ آپ نے مزدوری کی اور وہ اجرت لے کے واپس گھر تشریف لے آئے۔ اس سے کچھ آٹا، کچھ جو اور بقیہ ساز و سامان خریدا کہ افطاری کا سامان ہو سکے۔ اب پہلے دن کا روزہ رکھا، شام کے افطار کا وقت قریب آیا تو دروازے پر ایک فقیر، ایک مسکین آ گیا اور اس نے ندا دی کہ اے آل محمد، میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، کچھ میری مدد کیجیے۔ اب یہاں پر ایک یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ سید کائنات کے جو گھر کے حالات تھے معاشی، وہ تو یہ صورتحال تھی کہ 3 دن نظر کے روزے رکھنے کا پلان بنا، ارادہ کیا، تو اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ معمول سے ہٹ کر مزدوری کر کے ان روزوں کا انتظام کرنا پڑا۔ مطلب یہ کہ معاشی حالات کوئی اتنے کشادہ نہیں تھے کہ 3 افطاریوں کا بندوبست بھی کیا جا سکتا، اس کے لیے بھی آپ کو الگ سے مزدوری کرنی پڑی۔ اور یہ وہ حالت تھی جو بقیہ اہل مدینہ کی آنکھوں سے بھی کوئی اوجل اور ڈھکی ہوئی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اس مدینہ کی بستی میں جب بھی کسی کو کوئی حاجت پیش آتی، کوئی ضرورت پیش آتی، تو سب سے پہلے آ کے آل محمد کا گھر کا دروازہ دست دیتے، اس دروازے پہ آ کے صدا دیتے کہ چاہے گنجائش ہو یا نہ ہو، وسعت ہو یا نہ ہو، یہ وہ در اور وہ گھر ہے کہ یہاں سے سوالی کو خالی ہاتھ واپس بھیجا نہیں جاتا ہے۔ تو پہلی رات، پہلی افطاری کے وقت جب افطار کا وقت آیا تو اس مسکین نے ندا دے دی کہ آل محمد، میں بھوکا ہوں تو میری مدد کیجیے۔ تو جو گھر کے اندر کوئی کھجوریں چاند ایک اور جو ایک آدھ وہ جو کی روٹی کا انتظام تھا،
سیدہ کائنات نے وہ سب کچھ اٹھا کے اس مسکین کو دے دیا، اور خود اس سارے آل محمد نے، سیدہ کائنات نے، مولا علی شیر خدا اور ساتھ حسنین کریمین، ظاہری بات جب گھر میں کھانا پکنا تو وہی تناول فرمانا تھا نا، تو وہ سارا کھانا سیدہ کائنات نے اس مسکین کو دے دیا۔ پھر اگلے دن کا روزہ رکھا۔ جب اگلے دن کی افطاری کا وقت آیا تو افطار سے کچھ لمحے قبل پھر دروازے پر دستک ہوئی، اور وہاں سے صدا آئی کہ اے آل محمد، میں ایک یتیم ہوں، میرا کوئی وارث نہیں، اور میں بھوکا، کچھ میری مدد کی جائے۔ جی اب پہلی افطاری بھی سادہ پانی کے ساتھ کی گئی تھی، جب دوسری افطاری کا وقت آیا تو پھر گھر پہ یتیم کی صدا آئی۔ سیدہ کائنات نے پھر جو سارا اہتمام اپنی دوسری افطاری کے لیے کیا ہوا تھا وہ بھی اٹھا کے اس یتیم کو دے دیا، اور پھر سارے آل محمد نے، آل بیت رسول نے وہ افطاری بھی سادہ پانی کے ساتھ فرما لی۔ پھر تیسرا روزہ رکھا۔ جب تیسرے روزے کی افطاری کا وقت آیا تو پھر دروازے پر دستک ہوئی، اور پھر آواز آئی کہ میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، ابھی مجھے رہائی ملی تو میری کچھ مدد کی جائے، میں بھوکا ہوں۔ تو وہ تیسرے دن کی افطاری کا بھی جو انتظام تھا وہ بھی سیدہ کائنات نے اٹھا کر اس سوال کرنے والے کو دے دیا۔ جی اور کنزیکٹیو لگاتار تیسری افطاری بھی اس سادہ پانی کے ساتھ ساری آل بیت رسول نے کی۔ جب تینوں افطاریاں ہو گئیں تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اب حسنین کریمین وہ شفا یاب تو ہو گئے ہوئے تھے، نظر مانی تھی، تو شفا یابی کے بعد ہی وہ نظر کے روزے رکھ رہے تھے، مگر 3 دن جب مسلسل سادہ پانی کے ساتھ افطاری کی تو چہرے کے اوپر کچھ وہ کمزوری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ جی جب وہ مرجائے ہوئے چہرے جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تو آقا علیہ السلام پریشان ہوئے۔ حضرت علی سے پوچھا کہ علی، تمہارا چہرہ بھی مرجایا ہوا، اس پر بھی نکاحت کے کمزوری کے آثار، اور میرے شہزادوں کے چہرے بھی بجھے ہوئے، کیا معاملہ ہے؟ جی تو انہوں نے یہ سارا واقعہ ذکر کر دیا کہ وہ نظر کے روزے رکھ رہے تھے اور تینوں دن افطاری کے وقت یہ سارا معاملہ بنا۔ جب یہ بات سنی تو آقا علیہ السلام اسی پریشانی کیفیت میں اٹھے اور جلدی سے سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پر گئے تو وہاں پہ آقا علیہ السلام کی شہزادی سیدہ کائنات، آپ کے چہرے پر بھی وہی نکاحت تھی، وہ 3 دن وہ بھوک برداشت کر کر کے وہی چہرے کی حالت تھی۔ جب یہ کیفیت ساری اہل بیت رسول کی دیکھی تو آقا علیہ السلام کا دل بوجھل ہو گیا۔ جی دل میں پریشانی لائق ہوئی کہ میری اہل بیت 3 دن تک سادہ پانی کے ساتھ روزہ رکھتے بھی رہے اور افطار بھی کرتے رہے ہیں، یہاں سے یہ کیفیت پریشانی کی آقا علیہ السلام کے دل میں طاری ہوئی۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو یہ سورۃ الدہر کی آیات بطور تحفہ عطا کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ جی یہ مقام ہے سیدہ کائنات اور آپ کے گھرانے کا کہ اس گھر کے اندر ایک تکلیف اور پریشانی آئی ہے جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام کا قلب انور مضطرب ہوا۔ اس کے ازالہ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا کلام وہی نازل فرما رہا ہے۔ جی اور ارشاد فرمایا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، میں کہ یہ میرے وہ خاص بندے ہیں، یہ وہ میرے رسول کی اہل بیت ہے، یہ وہ خاص بندے جو اپنی نظروں کو پورا کرنے والے، اور وہ قیامت کا دن جو بڑے سخت حساب کتاب کا دن ہے، یہ اس کا خوف رکھنے والے ہیں۔ آگے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
واسیرا، میں کہ یہ وہ خاص بندگان خدا ہیں جو فقط اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر، مثال یہ بھی کلیئر کیا کہ وہ جو 3 دن، ایک دن مسکین کو کھانا کھلایا، ایک دن یتیم کو کھانا کھلایا، ایک دن قیدی کو کھانا کھلایا، یہ تینوں دن کے عمل کے پیچھے کوئی میری بارگاہ سے اجر کی نیت نہیں تھی، کوئی نیکیوں کی لالچ نہیں تھی، کوئی جنت کی لالچ نہیں تھی، بلکہ فرمایا کہ علی حبہ، یہ 3 دن تک جو اپنا کھانا میرے رستے میں خرچ کر کے پانی سے افطار کرتے رہے، اس سارے عمل کے پیچھے خالصتاً ان کے دل کے اندر فقط میری رضا کی طلب تھی، وہ فقط میری محبت کے طالب تھے، اور میری محبت کی تلاش میں اور میری رضا کی تلاش کے اندر وہ یتیموں، مسکینوں، اسیروں کو اپنی افطاری کا کھانا کھلاتے رہے ہیں۔ جی تو یہ عظمت ہے سیدہ کائنات کی اور آپ کے گھرانے کی، کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں براہ راست ان کو خطاب فرما رہا، اور ان کی عظمت کا اور اس عمل کے پیچھے ان کے دل میں موجود ان کی نیت کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے اپنے فرامین میں کثرت کے ساتھ سیدہ کائنات کے مناقب کا ذکر فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ امام ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن زبیر اس کے راوی ہیں، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انما فاطمۃ بضعۃ منی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا، میرے جسم کا حصہ ہے، وہ میرا جگر گوشہ، یؤذینی من آذاہا، میں جس نے اس میری بیٹی فاطمہ کو اذیت دی، اس کو تکلیف پہنچائی، اس کو رنج پہنچایا، گویا اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، مجھے رنج پہنچایا۔ وَيُنْصِبُنِي مَنْ أَنْصَبَهَا، اور جس نے اس میری بیٹی کو مشقت میں ڈالا، اس نے گویا مجھے مشقت کے اندر ڈال دیا۔ جی اب یہاں پہ اللہ آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی بیان کیا، کہ جس نے انہیں اذیت دی، انہیں ناراض کیا، گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب اس سے آگے امام حاکم اور امام طبرانی اس سے اگلی بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضبک، کیا میری بیٹی ہے، میری شہزادی، تیری ناراضگی سے فقط میں ہی ناراض نہیں ہوتا، بلکہ ان اللہ یغضب لغضبک، جس پر تو ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جی ان اللہ یغضب لغضبک، جس سے تو ناراض ہو گئی، جس پر تو خفا ہو گئی، تو وہ سمجھ لے خدا اس بندے سے روٹھ گیا ہے، خدا اسے ناراض ہو گیا۔ وَيَرْضَى لِرَضَاكِ، اور جس شخص پر اور جس بندے پر تو راضی ہو گئی، گویا خدا بھی اس پر راضی ہو گیا۔ جی تو پہلی حدیث میں سیدہ کائنات کی ناراضگی کو آقا علیہ السلام نے اپنی ناراضگی قرار دیا، اور یہاں پر سیدہ کائنات کی ناراضگی کو گویا خدا کی ناراضگی قرار دے دیا، کہ خدا کی رضا اور خدا کی ناراضگی اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کی رضا اور ناراضگی میں رکھی ہے۔ جنہوں نے اسے راضی کر لیا، انہیں منا لیا، گویا اس نے اپنے خدا کو، اس نے پہلے مصطفیٰ کو راضی کیا اور پھر خدا کو بھی راضی کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو عشاقان ہیں اور جو اس راز سے واقف ہیں، جن کو یہ راز سمجھ آیا ہوا، اور کثیر یہ تاریخ کی کتابوں میں ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا یہ معمول ملتا ہے کہ وہ جب بھی جاتے ہیں مدینہ پاک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، تو وہ وہاں سے پہلے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس بارگاہ میں حاضری دیتے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر
دست بستہ سید کائنات سے دعا التجا کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات آپ اپنے ابا جان سے سفارش کیجئے کہ یہ ہمارا کتا، یہ ہمارے در کا غلام آپ کی بارگاہ میں آ رہا، کچھ اسے بھی خیرات کے ٹکڑے عطا کر دیے جائیں۔ تو جو عشاقان ہیں، جو اس راز کو سمجھتے ہیں، وہ تو براہ راست آقا علیہ السلام سے طلب کرنے کی جسارت بھی نہیں کرتے، بلکہ دست بستہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں التجا کرتے، یہاں سے سفارش دلوا کر پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے کہ ایک دفعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راوی ہیں، وہ آقا علیہ السلام کا عمل مبارک ذکر کر رہی ہیں کہ جب بھی قالت فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآہا قد اقبلت رحب بہا۔ اب سیدہ کائنات آقا علیہ السلام کی بیٹی ہیں جی، اس کے باوجود دن میں پتہ نہیں کتنی بار ملاقات ہوتی ہوگی، کبھی آقا علیہ السلام ان کے کشان اعظم تشریف لے کے جا رہے ہیں، کبھی وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب بھی سیدہ کائنات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو رحبا بہا، آقا علیہ السلام آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہا کرتے تھے، انہیں ویلکم کیا کرتے۔ ثم قام الیہا، اور صرف بیٹھ کر خوش آمدید نہیں کرتے بلکہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے، فقبلہا، اور کھڑے ہو کر سید کائنات کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ جی اللہ کے نبی و رسول ہے، کل خلق کے اندر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑھ کر بلند اور مقام اور مرتبہ کے حاصل ہے، اس کے باوجود جب سیدہ کائنات آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آقا علیہ السلام مسند پہ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو استقبال کیا کرتے، اور صرف کھڑے نہ ہوتے بلکہ آگے فرمایا ثم اخذ بیدہا، بلکہ آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ لیتے، فجاء بہا حتی یجلسہا فی مکانہ، آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ مبارک پکڑتے اور انہیں لا کر اپنی مسند پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ جی آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام کا اپنی دختر سیدہ کائنات کے ساتھ محبت اور شفقت کا عالم کیا تھا، کہ آگے بڑھ کر استقبال کر رہے ہیں اور ہاتھ مبارک کو پکڑ کر لا کر اپنی مسند پر بٹھا رہے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ جائیں۔ اور پھر بقیہ حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے، صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ وہ جب بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے لگتے، کچھ سوال کرنے لگتے یا کوئی بات پوچھنے لگتے تو ادب کے طور پر پہلے یہ فرماتے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، پہلے محبت کا اظہار کرتے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اس محبت کے اظہار کے بعد اپنی عرض پیش کیا کرتے تھے، یہ معمول صحابہ کرام کا۔ لیکن جب سیدہ کائنات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی تو آقا علیہ السلام سیدہ کائنات سے فرمایا کرتے کہ فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ سارے جہاں کے ماں باپ مجھ پر قربان اور میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ جی یہ محبت کا عالم تھا، میں کہ سارے جہاں کے ماں باپ لوگ مجھ پر قربان کرتے پھرتے ہیں اور میں اپنے ماں باپ تجھ پر قربان کرتا ہوں۔ جی یہ آقا علیہ السلام کی محبت اور شفقت کا عالم تھا سیدہ کائنات کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اگلے مقام پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی بیان کرتی ہیں اسی مضمون پر کہ جب بھی آقا علیہ السلام کسی سفر پر روانہ ہوتے، کبھی غزوہ کے لیے، کبھی کسی قبیلہ میں کوئی صلح کے لیے کوئی بھی معاملہ ہوتا، تو جب آقا علیہ السلام کہیں پر جانے لگتے، مدینہ پاک سے باہر نکلتے، کسی غزوہ پہ جا رہے، کسی اور مہم پہ جا رہے ہیں یا کسی قبیلہ میں دعوت اسلام کے لیے جا رہے، تو آخری شخص
جس کو آقا علیہ السلام ملاقات فرما کے مدینہ سے رخصت ہوتے وہ سیدہ کائنات کی ذات اقدس ہوتی. آخری بندہ جس کو سفر سے پہلے ملاقات کرتے وہ سیدہ کائنات ہوتی. اور جب غزوہ سے مہم سے سفر سے واپس مدینہ میں داخل ہوتے تو پہلا انسان جس سے ملاقات فرماتے وہ بھی سیدہ کائنات کی ذات اقدس ہوتی تھی. جی سفر پر روانہ ہوئے تو سیدہ کائنات سے ملاقات کر کے روانہ ہوتے. سفر سے واپس آتے تو پہلی ملاقات بھی سیدہ کائنات سے فرمایا کرتے تھے. جی سفر کا آغاز بھی سیدہ کائنات کے دیدار سے، ان کے ساتھ ملاقات سے، اور اس کا اختتام بھی سیدہ کائنات کی بارگاہ پہ ہوا کرتا تھا. یہ آقا علیہ السلام کا تھرو آؤٹ معمول مبارک رہا. اور اسی طرح آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آقا علیہ السلام نے خط رسول اللہ فی الارض 4 خطوط، آقا علیہ السلام نے زمین پر 4 لائنیں لگا دی، 4 خط، 4 لائنیں کھینچیں اور فرمایا قال اتدرون ما ھذا، میرے صحابہ جانتے ہو یہ 4 لائنیں کیا ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، جی کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر. اب یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کہ آج جب ہم کوئی تحریر کوئی دیکھتے ہیں، کوئی دینی تحریر، کوئی دین کے کسی مضمون کے متعلق یا کوئی فتاوی جات کی کسی نے فتویٰ دیا ہو تو کچھ عقل مند اور ذہین لوگ اس کے نیچے یہ لکھ دیتے ہیں کہ فقط اللہ عالم یا اللہ عالم، کہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر آپ احادیث کا مطالعہ کیجئے کہ ہر وہ مقام جہاں پر آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے کوئی بھی استفسار کیا، صحابہ اکرام آگے سے ہمیشہ ایک ہی بات کیا کرتے تھے کہ اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی جانتا ہے مگر اللہ کا رسول بھی ہر چیز کو جانتا ہے. جی اب صحابہ اکرام ساری زندگی ہمیں یہ بات سمجھاتے رہے کہ اللہ بھی جانتا اور اللہ کا رسول بھی جانتا ہے. تو آج 1400 سال کے بعد کوئی ذہین فتین ملا ہمیں یہ بات سمجھانا شروع ہو جائے کہ رسول اللہ نہیں، فقط اللہ عالم، صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو کیا تمہیں دین کی سمجھ آج 1400 سال کے بعد صحابہ اکرام سے زیادہ آ گئی ہے؟ وہ تو ساری زندگی پیغام دیتے رہے کہ اللہ اور اللہ کو رسول بہتر جانتے ہیں، اور تم آج کو نہیں، فقط اللہ ہی بہتر جانتا. تو یہاں پر بھی صحابہ اکرام نے وہی جواب دیا. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ ہی جانتا، کیا لکھ دیا آپ نے؟ نو، فرمایا کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اس کا رسول ہی جانتے ہیں ان 4 خطوط سے کیا مراد ہے. تو فقال، اس پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل نساء اہل الجنہ، فرمایا کہ اہل جنت میں جتنی خواتین داخل ہوں گی ان کروڑوں اربوں خواتین میں افضل ترین 4 عورتیں ہوں گی. سب سے پہلے فرمایا خدیجہ بنت خویلد، میری پہلے شریکہ حیات، پہلی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا وفاطمہ بنت محمد، اور دوسری عورت جو کل عورتوں میں افضل ہوگی اہل جنت کے اندر، فرمایا میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہے. پھر فرمایا آسیہ بنت مزاحم امرات فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم. پھر آگے فرمایا ومریم ابنۃ عمران، اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام، ان کا ذکر سورہ ال عمران کے اندر ہے. میں یہ 4 عورتیں کل خواتین جو جنت کے اندر ہوں گی ان میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہوں گی. اس کے بعد آخری روایت لے کے بات ختم کرتے ہیں. یہ بڑی ایمان افروز روایت ہے. حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے ایک بار ایک مجلس میں آقا علیہ السلام کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اذا کان یوم القیامت،
کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب حشر کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں آنے والے آخری انسان تک کل انسانیت کو جب حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا تو اس حشر کے میدان میں نادا منادن من وراء الحجاب، تو پردے کے پیچھے سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا، ایک پکار لگائے گا کہ یا اہل الجمع، اے حشر کے میدان کے اندر اکٹھے ہونے والی کل انسانیت، غدو ابصارکم۔ جی حشر کا ذرا چشمے تصور میں لے کر آئیے کہ حشر کا میدان ہے، وہاں پر 1,24,000 انبیاء موجود ہوں گے، ہر امت کے اندر موجود اولیاء حشر کے میدان میں موجود ہوں گے۔ ان سارے انسانوں کو خطاب کیا جائے گا کہ غدو ابصارکم، کہ تم سب کے سب، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نگاہوں کو نیچا کر لو۔ کس لیے؟ عن فاطمہ بنت محمد حتی تمرو، کہ بے شک سیدہ کائنات، سیدہ عالم، سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کی سواری تشریف لے کے آ رہی ہے، اس کے حیا اور تعظیم کی خاطر سب لوگ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں۔ اور حتی تمرو، اور خبردار جب تک سیدہ کائنات کی سواری حشر کے میدان سے گزر نہ جائے کسی شخص کو آنکھیں اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جی یہ سیدہ کائنات کا مقام ہے کہ جن کی تعظیم اور توقیر کے اندر اللہ تعالی حشر کے میدان میں انبیاء کی، رسل کی، اولیاء کی اور صلحاء کی نگاہوں کو جھکا دے گا۔ انہیں بھی حکم ہوگا کہ سب کے سب اپنی نگاہوں کو جھکا لیں۔ اب سیدہ کائنات کے مناقب، اب یہ اتنا وسیع چیپٹر ہے اور یہ اتنا لطف اندوز مضمون ہے کہ اس پہ جتنا خطاب کیا جائے اتنا کم، مگر ہم آج چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ان الفاظ کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کے وہ جملہ مناقب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور آقا علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بیان کی ہیں، ہمیں ان کو سمجھنے کی اور اپنے قلب و باطن میں طاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔